اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص کردار میں تم سے بڑا ہے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ اپنا ماضی، اپنا گریباں اور اپنا ضمیر سبق لینے کی بہترین جگہوں میں سے ہے۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ آپ پہ وہ لوگ کبھی بھی تنقید نہیں کریں گے جن کے پاس آپ سے زیادہ ہے۔ آپ پہ ہمیشہ وہی لوگ تنقید کریں گے جن کے پاس آپ سے کم ہے۔ کسی کے برے رویے اور گالی کا جواب اسی کے انداز میں مت دو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دماغی طور پر بیمار ہو۔ اکثر لوگ شعور پا کر منزل حاصل کر لیتے ہیں اور اکثر منزل پا کر شعور کو کھو دیتے ہیں۔ یہ دنیا ایک بینک کی طرح ہے۔ آج اس میں جو جمع کرو گے، کل قیامت والے دن اس میں وہی ملے گا۔ سبق لینے کی 3 بہترین جگہیں: اپنا ماضی، اپنا گریباں اور اپنا ضمیر۔ برا نہیں ہوں میں، میری بھی کچھ کہانی ہے، ٹوٹ چکا ہوں میں، بس اپنوں کی مہربانی ہے۔ جیسے باہر سے دکھتا ہوں ویسے ہی اندر سے ہوں، چکنی چوپڑی باتیں کر کے دھوکہ دینا میری فطرت نہیں۔ جو ہمیں سمجھ ہی نہیں سکا اسے پورا حق ہے ہمیں اچھا یا برا کہنے کا، کیونکہ جو ہمیں جان لیتا ہے وہ ہم پر جان دیتا ہے۔ پیار سے ڈر نہیں لگتا صاحب، ڈر تو ان دھوکے بازوں سے لگتا ہے جو پیار کے نام پر ڈستے ہیں۔ کتابوں کی دوستی بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ ہم سے باتیں تو نہیں کرتی لیکن انجانے میں بہت کچھ سکھا جاتی ہیں۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ اگر 2 لوگوں میں کبھی لڑائی نہ ہو تو سمجھ لینا رشتہ دل سے نہیں دماغ سے نبھایا جا رہا۔ شروعات کرنے کے لیے عظیم ہونے کی ضرورت نہیں، مگر عظیم ہونے کے لیے شروعات کرنے کی ضرورت ہے۔ بغاوت کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے ہوتا ہے اور تلوے چاٹنے کے لیے تو ایک زبان ہی بہت ہے۔ کسی کی اتنی ہی قدر کریں جتنی وہ آپ کی کرتا ہے، بے حساب قدر آپ کا سکون برباد کر دے گی۔ جہاں ناراضگی کی قدر نہ ہو وہاں پر ناراض ہونا چھوڑ دینا چاہیے۔ کبھی کبھی اپنے مسائل کو حل کرنے کا بہترین طریقہ کسی دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ اپنے خواب کے لیے سمجھوتا کرو لیکن اپنے خواب پر کبھی سمجھوتا نہ کرو۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے لیے کوئی روئے، بد نصیب وہ شخص ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جو رشتے مجبوری میں نبھائے جاتے ہیں وہ رشتے نہیں، زندگی کے سودے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ 1000 زخم بھر جاتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل کو دکھایا ہی نہ ہو، پر وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے
ٹکڑے کیے ہوں۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ جب ہمارے احساس کو بہت بری طرح روندا جاتا ہے تو پھر کسی سے احساس کا رشتہ جوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج خود کو اتنا تنہا محسوس کیا جیسے لوگ دفنا کے چھوڑ گئے ہوں۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ اپنے آپ کو عزت دو گے تو دوسرے آپ کا احترام کریں گے۔ میں مشکل اور سخت کام کرنے کے لیے ہمیشہ سست بندے کا انتخاب کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی آسان رستہ نکال لے گا۔ ایک آدمی جو 50 سال کی عمر میں دنیا کو ایسے ہی دکھتا ہے جیسے وہ 20 سال کی عمر میں دکھتا تھا، تو اس نے زندگی کے 30 سال ضائع کر دیے۔ جس لمحہ آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کریں گے، یہ دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دے گی۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ بوجھ اٹھانے والا کسی پہ بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے غیر معمولی انتخاب کا انتخاب ممکن ہے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ ناداں ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ آپ کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو زندگی بخشتی ہے، اسے تلاش کرو۔ سب جیسوں میں سب جیسا نہیں بننا، خود کو منفرد بنائیے، خیالات، شخصیت اور عادات کے لحاظ سے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ اپنی چالاکی کے بیج دو اور حیرانگی خرید لو۔
محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ جب تھک جاؤ تو رکنا مت، رکنا تب ہے جب کام مکمل کر لو۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ اپنا غم دور کرنے کے لیے دوسرے کو تھوڑی سی خوشی دے دو۔ خوشی دینا بڑی سخاوت ہے۔ جب آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو ایک مسکراہٹ کسی کو دے دو، سلامتی کی دعا دے دو، محبت کے چند الفاظ، ایک سچا دلاسا، ایک نیم سہارا، کچھ تو دو۔ مسلسل ہو رہی ناکامیوں سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی گچھے کی آخری چابی بھی تالا کھول دیتی ہے۔ لہذا پر امید رہیں اور اپنی کوشش جاری رکھیے۔ کبھی دو انسان کے درمیان کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اپنی قدر جاننے کے لیے واپسی قدم اٹھاتا ہے تو صرف اس لیے کہ دوسرا اسے روکے گا۔ دوسرا اس انا کی دیوار سے لپٹ کے کھڑا رہتا ہے کہ مجھے اپنی طاقت دیکھنی ہے کہ وہ کیسے جا سکتا ہے، مگر دونوں اسی ذہن میں ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تھلے ایک پل بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ سمندر سے بھی زیادہ یہاں لوگ گہرے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں، آہ بھی مطلبی بہرے ہیں۔ یہاں جو جیسا نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں، غور سے دیکھو تو ہر شخص کے دو چہرے ہیں۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ کچھ طوفانوں کو اپنے اندر قید کر لینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ بہہ آتے ہیں تو بہت کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کرا دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ عادتیں بدلی ہیں، برے کل بھی نہیں تھے، شریف آج بھی نہیں ہیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے،
استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔